کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے بلی اور کتے کا بیچنا اور خریدنا یاد رکھیے منع ہے اور یہ حرام ہے۔ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا یہ منع ہے یاد رکھیے، اور یہ حرام ہے، اور اکثر اہل علم کے فتاوے اسی پر ہے یاد رکھیے کہ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا، چونکہ آج کل بہت کامن ہے، لوگ پیٹس کی شکل میں جانور پالتے ہیں، بلیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی آتی ہے اور کتے بھی بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں تو خریدا بھی نہیں جا سکتا، بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیچ رہے نہیں نا، مطلب ہم اس کی انکم نہیں کھا رہے، لیکن ہم خرید رہے ہیں، مطلب خالی پرچیز کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں، جیسا سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ تو کوئی کہے میں لے تو نہیں رہا ہوں سود، مطلب دے رہا ہوں صرف، جیسا کہ میں مجبور ہوں تو میں دے رہا ہوں، تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، لیکن لینا اور دینا حدیث کے اندر واضح ہے کہ 4 لوگ سود کے گناہ میں برابر ہیں، جو لے اور جو دے، جو گواہ بنے، اور سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود کا لکھنے والا، آپ نے کہا چاروں گناہ میں برابر، تو لینا اور دینے کو برابر قرار دیا، تو کتے اور بلیوں کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 روایتیں اس قسم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے اور بلیوں کے فروخت کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے اس کی قیمت لینے سے، مطلب خرید و فروخت سے اس کی قیمت لینے سے آپ نے منع فرمایا، تو ڈانٹنا، منع فرمانا، اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں ہی چیزیں حرام ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا صرف اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتے جو کتوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو رات میں جمع کرنا ہے تو آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ کتوں کو پالتے ہیں۔ پھر وہ کتوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو ریوڑ کو جمع کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیوں سے اور دوسرے شکاری جانوروں سے بھی آپ کا وہ ریوڑ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر کتوں کی وجہ سے وہ جانور ان کے قریب نہیں آتے، تو ظاہر سی بات ہے کتوں کو شکار کے لیے پالنا، کتوں کو حفاظت کے لیے پالنا، کتوں کو ریوڑ یا اپنی بھیڑ بکری کو سنبھالنے کے لیے پالنا، یا کتوں کو آج کے دور میں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے پالنا، جیسے کہ ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں، پرسنلی گھروں پر ہوتے ہیں، تو کیا یہ تو درست ہے، شکار کے لیے بھی درست ہے یاد رکھیے کتوں کو استعمال کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر جب ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے، سیکورٹی کے لیے استعمال کریں گے، سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے ریوڑ کو، تو کوئی نہ کوئی ان کو ٹرین کریں گا، پھر مطلب یہ کتے عام نہیں ہوتے، یا تو آپ نے پالا ہو یا تو آپ نے ٹرین ڈاگز لائے ہوں۔ تو یہاں یاد رکھیے اس معاملے میں حنابلہ کا جو حنبلی علماء ہوتے ہیں، سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کا تو بالکل فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہاں احناف کا، حنفی علماء کے جو فتاوے وہ یہ ہے کہ شکار کے لیے اس کو اگر کوئی بناتا ہے، تیار کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، ایسے پروفیشن کو تو ویسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا ایسا انڈیا میں اگر ہم کامن لے لیں تو کوئی نان مسلم اگر یہ سب کرتا ہے تو اگر خرید لیا جائے ایسا کتا تو پھر وہ لکھتے ہیں یہ جائز ہے، آپ سمجھ رہے، اس حد تک صرف، اور کسی نہ کسی حد تک میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، اس حد تک صرف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتوں کو پالنا شروع کر دیں، کتوں کو ٹریننگ دینے کا شروع کر دیں اور اس کا پیسہ کھانے نہیں، لیکن آپ کو اگر خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے، جانوروں کو سنبھالنے اور پالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ، چونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی آپ کا ٹرین ڈاگ تو فری دینے والا ہے نہیں آپ کو، تو لہٰذا اگر آپ وہاں خرید لیتے ہیں تو آپ یہاں چونکہ مجبور ہیں، یہاں تک انشاءاللہ عزیز یہ درست رہیں گا، اور اکثر حنفی علماء کا فتویٰ اسی پر ہے، اور میں بھی اس کو کچھ حد تک صحیح مانتا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتا ایسی جگہ جو ہے تحفے میں دینا چاہیے، مطلب کوئی انسان پالتا ہے اور وہ دے دے، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کوئی بھی آدمی ٹرین ڈاگس کو تحفے میں نہیں دیتا، چونکہ ان کی ٹریننگ میں جو پیسہ صرف ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ایئرپورٹس پہ ڈاگز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کتے ہوتے ہیں، صرف وہ ایسی چیزوں کو سونگھ لیتے ہیں، اشیاؤں کو جو سمگل کی جاتی ہیں، جو انسانیت کے نقصان دیتی ہے، ڈرگز وغیرہ، اور سونگھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاگس سنیفر ڈاگس بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرائم وغیرہ کے اندر لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ جو کرمنل ہے اس کا کچھ ہاتھ، اس کا کچھ کپڑا، اس کا کوئی پسینے کا خطرہ گرا ہو تو اس سے وہ سونگتا ہے، اور سونگ کر کئی کلومیٹرز تک وہ برابر بتاتا ہے کہاں تک وہ آدمی گیا ہوں گا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاگس کو کوئی بھی فری ٹریننگ تو دینے والا نہیں، اور اگر ٹریننگ دے تو آپ کو تحفتاً تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تحفتاً دے تو صحیح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحفتاً کوئی دیں گا تو وہ دیں گا جو اس سے زیادہ ہو، لیکن آپ کو آج ضرورت ہے کتے کی، آپ کہاں سے لیں گے؟ تو بہرحال یہ مجبوری والی شکل ہے، تو مجبوراً آپ اگر ایسے کوئی ٹرین ڈاگس کو لینا چاہتے ہیں جو آپ کی مجبوری ہے تو خریدنے کی حد تک اس کے فتاوے موجود ہیں، لیکن یہ میری بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ٹریننگ دینا اور اس کا پیسہ کھانا میرے لیے حلال ہے تو لہٰذا میں اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں، یہ پروفیشن کو اختیار کروں، تو میں کسی بھی مسلم سے کہوں گا اس پروفیشن کو اختیار آپ
نہ کرے، یہی آپ کے لیے بیٹر ہے۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 100% مسلم ہے، تو وہاں کی پھر علماء اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ملک میں تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو نان مسلم ہے، کتوں کو پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بیچتے ہیں، تو آپ مجبوری کی حد تک شکاری کتوں وغیرہ کو اگر خریدنا چاہیں تو اس کا جواز بہرحال کچھ حد تک علماء نے دیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے کتے اور بلیوں کی قیمت لینا مطلب بیچنا وغیرہ یہ شرعاً درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کو کسی بلی کا پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، کتے کا بحالت ضرورت پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، لیکن خرید و فروخت کی اس کی ممانعت ہے، تو لہٰذا اگر بلی آپ کو چاہیے تو کسی کے بلیاں بچے دیتی ہے تو اس سے آپ بچے لے سکتے ہیں، اور کتا اگر آپ کو چاہیے جو سیفٹی سیکیورٹی اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ، لیکن وہ گھر کے باہر رہیں گا، اس کے سب شرائط ہے، یاد رکھیں، ان شرائط کے ساتھ شکار کے لیے پال سکتے ہیں، ضرورت کے لیے، بڑے کو سنبھالنے، حفاظت کے لیے، یا اسی طرح آج کل کی سیکیورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے گھر کے باہر رہیں گا، گھر کے اندر نہیں رہیں گا، وہ ساری حدود کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو کسی سے لے سکتے ہیں اور لے کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، یا مجبور ہو تو پھر خرید بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔